الغیب والشہادہ، ساری غیبوں کا جاننے والا، ساری باتوں کا جاننے والا، سارے خزانوں کو بنانے والا، سب کا بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے۔ اس کی ذات سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ رب کی صفت تو یہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے کہ تیرے دل میں کیا دھڑک رہا ہے، تیرے دماغ میں ارادہ کیا چل رہا ہے، رب اس سے بھی واقف ہے۔ لیکن فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ سچ ہوا نا؟ ایک بالش کے اوپر لوگوں کی گردنیں کاٹ دی۔ ہمارا معاشرہ اور ہماری قوم میں ہو کیا رہا ہے؟ ٹٹلو باز ہو گئے، لوگوں کی جیبیں خالی کر دی۔ ارے ان لوگوں سے پوچھو کہ جو دن رات کی دھوپ، نہ دھوپ کی گرمی دیکھی، نہ تپش دیکھی سورج کی، نہ رات کا اندھیرا دیکھا، محنت و مزدوری کر کے پیسہ کماتے ہیں اور ان کی جیبوں کو خالی کرنے میں لگے ہوئی ہے قوم۔ اعتراض سچا ہوا نہیں ہوا؟ لیکن اللہ نے ایک بات فرمائی تھی قرآن مجید میں جو میں جانتا ہوں، یہی لوگ ہوں گے جن کی مخالفت کر رہے ہو، یہی انسان ہوں گے جب پوری دنیا سو رہی ہوگی، انہی میں سے کوئی میرا بندہ اٹھے گا اپنے بستر سے اور میرے گھر میں جا کر اتنا گر گرائے گا، اتنا روئے گا کہ میں اس کے آنسوؤں میں وہ صفت پیدا کر دوں گا، اگر جہنم کی آگ پر بھی چھڑکے جائیں گے تو جہنم کی آگ کو بھی بجھاتے ہوئے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی حقیقت جان لے کہ جو حقیقت ہے انسان کی یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، صحیح معنی میں تب اپنی حقیقت سمجھے، اپنا مقصد سمجھے۔ اور ہم نے اپنا مقصد ہی بلا دیا، اپنی حقیقت ہی بلا دی کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں؟ صرف مردر کشتی کرنے کے لیے؟ اور آپ کو میں بتلا دوں، آپ آئے ہیں حفظ قرآن کے اس جلسے میں، 7 بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، کوئی عام بات ہے؟ کوئی ہندی کی کتاب نہیں، نہ انگلش کا کوئی ناول کہ بس جی بھائی کتاب ہو گئی۔ یہ کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور وہ کلام ہے جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو رب کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ کلام ہے کہ جس کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان بچوں کا سینہ دیکھو جنہوں نے کلام الہی کو محفوظ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم تماشا دیکھنے آئے ہیں؟ اور وہ بچے تو وہ جنہوں نے کلام الہی کو سینوں میں محفوظ کیا، ان کا مقام تو بات کی بات ہے۔ ارے جن کے بچے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے ماں باپ کے سروں پر وہ تازے ذری رکھا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ انسان کی جو قدر ہوتی ہے نا، انسان کی جو قدر، اہمیت اور اس کا وقار کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ انسان کا وقار علم سے پہچانا جاتا ہے۔ اور ہماری قوم اگر کسی چیز سے پیچھے ہے تو وہ تعلیم سے پیچھے ہے، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں، ہم نالج نہیں لیتے۔ سکول جا کر دیکھو تو مسلمانوں سے خالی، پڑھائیں گے نہیں تو زیادہ سے زیادہ 10ویں 12ویں، اس کے آگے پڑھائی بند۔ اب کیا کرے گا جی؟ اس کی شادی کر دو۔ شادی کی بڑی فکر ہوتی ہے، شادی بھی کرنا منع نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، منع کوئی نہیں کر رہا ہے، لیکن بچے کو کم سے کم وہ تعلیم اور وہ فیوچر دو کہ بعد میں اسے ماں باپ کو کوسنا نہ پڑے کہ میری زندگی خراب کر دی۔ شادی کے بعد زیادہ تر بچے، زیادہ تر اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی نظر آتی ہے کہ میری زندگی برباد کرنے والے اگر کوئی ہیں تو میرے ماں باپ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم ہی نہیں دے پائے۔ بعد میں کیا کیا؟ صرف اس دھن میں لگا ہوا ہے کہ پیسہ کیسے آئے، دولت کیسے اکٹھی کی جائے، اسے طریقہ مطلب نہیں کہ حلال کا ہے حرام کا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
کہ فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم مٹی سے بنے.